بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو ڈاکٹر شوکت فاروق کا سلام پہنچے۔ آج میں پھر دوبارہ ایاز امیر کے کالم سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو انہوں نے انٹرویو کیا ہے۔ میری ان سے ایک بہت بڑی ریکویسٹ ہے جس کو کہتے ہیں بگ آسک، اور وہ بڑے لوگ ہی کر سکتے ہیں جن کا بڑا دل ہو، جو ملک میں واقعی ایک تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے ہی ایک بہت بڑا سوال ہے، ایک والد سے سوال ہے جو اس سے بیٹے سے ریلیٹڈ ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں وہ سمرائز کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے کالم میں لکھا ہے۔ اس میں لڑکی کی بہت تعریف کی ہے اور اس معصوم کا بہت ذکر کیا ہے، اور یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اور پلس ان کے فادر کے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی کہ ان کو اس ایج میں اپنی بیٹی کی جو خوشیوں کا ٹائم تھا اس وقت جو ہے ان کو اس کا جنازہ اٹھانا پڑا، جس کا کہ اس میں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ تو اس سارے واقعے میں لگتا یہ ہے کہ قصور کسی کا نہیں ہے ڈائریکٹلی، لیکن انڈائریکٹلی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا قصور ہے، ماں باپ کا بھی قصور ہے۔ خاص کر ایاز امیر نے تو ایکسیپٹ کیا کہ میری اپنی زندگی کوئی بڑی ایگزامپلری زندگی نہیں تھی، اس میں بھی کافی رشتے ہوئے، مطلب شادیاں ہوئیں اور علیحدگی ہوئی، اور اس کے اندر آف کورس بچے جو ہیں ان کی پرورش صحیح طور پر نہیں ہو سکتی، تو اس میں ذمہ داری ان پر بھی عائد ہوتی ہے اور ان کی والدہ پر بھی عائد ہوتی ہے جن کے ساتھ وہ بیٹا رہا، پڑھا اور بڑا ہوا ہے۔ لیکن ان چیزوں سے کہہ دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اصل میں پرابلم جو ہے ہمارے، وہ اس ملک کے لا کی ہے، جسٹس سسٹم کی ہے۔ یہ اتنا فرسودہ نظام ہے کہ اس میں کسی کو جسٹس ملنے کا دور دور تک امکان نہیں ہے۔ میں نے جیسے پچھلے ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ نور مقدم کا کیس ہے، اور اس میں جو ہے لڑکے کا والد وہ بہت امیر شخص ہے۔ اسی طریقے سے شاہ زیب خان کا جو کراچی کا ذکر ہے، اس کا قاتل جو تھا جتوئی کا بیٹا تھا، جو سندھ کی بہت بڑی فیملی ہے۔ تو یقیناً ان کے بچوں کو سزا ہوئی ہے، وہ جیل میں سزا بھی کاٹ رہے ہیں، عمر قید میں شاید وہ بدل جائے، لیکن اور ان کو وہاں شاید ساری فیسلٹیز بھی اویلیبل ہے، کیونکہ جو جیلوں کا نظام ہے، اگر آپ نے فلمیں دیکھی ہوں انڈین یا ہالی ووڈ کی، تو ان میں معلوم ہوگا کہ وہاں پورے گینگ بنے ہوئے ہوتے ہیں جیلوں کے اندر۔ وہ آپ کو جو چیز بھی چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کو سپلائی کرتے ہیں، بس یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، ریسورسز ہونے چاہیے۔ تو وہ ان سب فیملیز کے بچوں کے پاس ریسورسز ہیں اور وہ انفلوئنشل ہیں، اور اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے، عمر قید بھی ہو جاتی ہے، تو وہ ان کا جو لائف سٹائل ہے جیل میں وہی رہے گا جو جیل سے باہر تھا۔ تو اس میں جو میری سب سے بڑی ریکویسٹ ہے، جسے کہتے ہیں سوال ہے، یا انگریزی میں اٹ از اے بگ آسک، تو بگ آسک جو ہے وہ بڑے لوگوں سے ہوتی ہے، اور وہ بڑے دل اور گردے والے ہوتے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ ایاز امیر ایک بڑا انسان ہے۔ اس کی ساری زندگی اسٹرگل کرتے ہوئے گزری ہے کہ پاکستان میں ایک بہتر نظام آئے جس میں جسٹس ہو سکے۔ اس نے تو روزانہ دیکھا ہے کہ ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ جرم کرتے ہیں، سارے ثبوت آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس میں سے صحیح سلامت نکل جاتے ہیں اور ان کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ تو ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کھلے عام آئیں، پبلک میں آئیں، کیونکہ جتنا آپ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ ان کی عادات کو بھی جانتے ہیں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ اس گھر میں بچے رہے، یا اس بیٹے نے آپ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، ورنہ یہ بہت پاسبل تھا۔ تو آپ نے اس پاکستان میں ایک مثال کام کر سکتے ہیں، یا مثال قائم کرنی ہے، جیسے ایک سعودی عرب کا جو لا ہے جس کے اندر آئی فار این آئی، ٹوتھ فار این ٹوتھ۔ اگر آپ نے قتل کیا ہے
تو جو قاتل ہے اس کو بھی وہی سزا ملے گی۔ تو آپ ازیوم کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کا بیٹا جو تھا وہ سعودی عرب میں تھا اور اس نے وہاں پر یہ جرم کیا ہے، تو اس کو جو وہاں پر سزا ملنی چاہیے وہی پاکستان میں ملنی چاہیے، لیکن یقیناً وہ سزا نہیں ملے گی، کیونکہ وہ یہاں پہ جو وکیل آپ کریں گے یا آپ کی فیملی کرے گی، وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا رول نکال لیں گے کہ جس میں اس کو سزا ہوگی، لیکن وہ عمر قید کی شکل میں ہوگی یا کسی اور شکل میں ہوگی، لیکن ان لوگوں کو پھانسی کی سزا نہیں ہو سکتی، اور یہ ہمارا نظام، فرسودہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو اس میں کچھ بڑے دلیر لوگوں کی ضرورت ہے، بڑے دل والوں کی ضرورت ہے، جو واقعی دل سے اس سسٹم میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ باپ اور بیٹے کی محبت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں ان سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جہاں نظام عدالت یعنی کہ انصاف کا واقعہ ہو تو آپ کو انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ اس اسٹرگل میں عمران صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ نے اس معاشرے کو چینج کرنا ہے، اس ماحول کو چینج کرنا ہے، اس فرسودہ نظام کو چینج کرنا ہے، تو آپ نے اپنے دل کو بڑا کرنا ہے اور کھلے میدان میں آ کے آپ نے اس کی جو ہے غلطیوں کو کنڈیم کرنا ہے اور پوری کوشش کرنی ہے کہ اس کو پوری سزا ملے۔ میں آپ کے سامنے وہ آپ کا کالم کا آخری جو ہے اس کا کیا کہنا چاہیے پیراگراف، وہ میں پیسٹ بھی کر دیتا ہوں اس کے اوپر اور پڑھ بھی دیتا ہوں۔ اس سے جو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مطلب ہر چیز کو عدالتی نظام پہ چھوڑ رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے کافی حد تک جو ہے آپ اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں۔ وہ جو کالم ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ سارا کا سوچتا ہوں تو نیند اڑ جاتی ہے، اس کے والد کا خیال آتا ہے تو دل پکڑ لیتا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ شاہ نواز کو نہیں دیکھوں گا اور اس کی کوئی امداد نہیں کروں گا، کیونکہ یہ کسی امداد کا مستحق نہیں ہے۔ یہ اسلام آباد پولیس کی مہربانی کہ مجھے بھی اسی تھانے میں بند کر دیا جہاں پر شاہ نواز ریمانڈ کاٹ رہا تھا۔ لا محالہ لوگ مجھے ملنے آتے تو کچھ کھانا وغیرہ اس کی طرف بھی پہنچا دیتے۔ بہرحال اپنے وقت پر مقدمہ چلے گا اور میری دعا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہیں۔ آپ دعا ضرور کر رہے ہیں، آپ کی یہ پریئر ہے، لیکن آپ کو اپنے ملک کا عدالتی نظام بھی معلوم ہے اور یہاں کی طاقتوں کا بھی آپ کو معلوم ہے۔ آپ ایک جو کہتے ہیں وہ ریسورسفل انسان ہے، اور آپ کی فیملی، اس لڑکے کی والدہ وہ ریسورسفل ہے، اور یہ لڑکا ریسورسفل ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا تعلق ایک ایلیٹ سوسائٹی سے ہے، اور وہاں پر کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور نکل جائیں گے جس میں اس کو ریلیف ملے گا۔ لیکن آپ اس پہ سٹینڈ لے کے ایک ملک میں اعلیٰ مثال قائم کر سکتے ہیں، جس کے بعد شاید اس ملک میں تبدیلی کی طرف، جو ریئل تبدیلی ہے، ہمارا ملک اس طرف سفر کرے اور اس کے ساتھ ایک جو ہے چینج آئے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بطور باپ جس کے اپنے بیٹے ہوں بڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، لیکن آپ بطور مسلمان پڑھے لکھے انسان اور جو تبدیلی میں تبدیلی میں بلیو کرتا ہے، میں اسے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ کھلے عام آ کے اس کو کنڈیم کرے گا اور میک شور کرے گا کہ اس کو جو وہ سزا ڈیزرو کرتا ہے وہ اس کو ملنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔